بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج، ڈاکٹر علی شریعتی، دوسرا حصہ۔ موسم۔ اب وقت آ گیا ہے، دیدار کی گھڑی آ پہنچی ہے۔ یہ ذی الحجہ ہے، حج کا مہینہ ہے، حرمت کا مہینہ ہے۔ تلواروں نے دم سادھ لیا ہے، جنگجو انسان کی صدائی یلغار، صف شکن لوگوں کے نعرے، صحرا میں جنگی کارروائیاں، سب پر خاموشی چھائی ہے۔ جنگ، عداوت، دشمنی اور خوف نے زمین کو امن و امان، عبادت اور صلح کی مہلت دی ہے۔ خلق کا خدا سے وعدہ دیدار ہے، موسم میں اترنے کی ضرورت ہے۔ خدا کی سمت، خلق کے ساتھ جانا ہے۔ کیا تم ابراہیم کی آواز کو زمین کی پشت پر نہیں سن رہے ہو؟ اور تم اے بدبودار سڑی ہوئی مٹی، روح خدا کو تلاش کرو، واپس پلٹو اور اس سے اس کا پتہ لو۔ اپنے گھر سے اس کے گھر کا عزم کرو، وہ اپنے گھر میں تمہارا منتظر ہے، وہ تمہیں بلند آواز سے پکار رہا ہے، تم اس کی دعوت پر لبیک کہو۔ اور تم کہ جو کچھ نہیں ہو، صرف اس کا عزم کر کے اپنے اندر دائمی حرکت کو تغیر پیدا کرو، اور یہی اس کا موسم اور یہی اس کا وقت ہے، اپنی گھٹی ہوئی حقیر، باعث ننگ اور پست زندگی دنیا سے، اپنی فردیت کے تنگ و بستہ حصار نفس سے اپنے آپ کو نجات دو، اس کا عزم کرو، انسان کی ابدی ہجرت کی طرف دوڑو، اور لامتناہیت سے رشتہ جوڑنے کے لیے اللہ کی سمت حج کرو۔ یہ سفر قرض کی ادائیگی، دل کے غبار اور کدورتوں کی دوری، ناراضگیوں کی برطرفی، حسابوں کی بے باقی، سب سے معافی تلافی، اپنی جمع پونجی، اپنی دولت، اپنے رابطوں اور اپنی زندگی کے حالات اور ماحول کی درستی سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی یہاں تم مر جاتے ہو اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم ایک ایسے سفر پر جا رہے ہو جس کی بازگشت نہیں۔ یہ زندگی کے آخری لمحوں کی وداع اور آدمی کی سرنوشت کے لیے ایک اشاریہ ہے، ایک تمثیل ہے، ہر چیز سے کٹ کر ابدیت سے رشتہ جوڑنے کے لیے۔ لہٰذا اس میں وصیت بھی آتی ہے، یعنی کہ موت کی مشق، وہ موت کہ جو ایک دن جبر سے تمہارا انتخاب کرے گی۔ اس سے تم حج کرو، ابدیت کا عزم کرو، خدا سے ملاقات کرو، روز حساب کا تدارک کرو۔ وہاں پہنچ کر تو عمل سے تمہارا رشتہ کٹ جائے گا، وہاں کا محکمہ تمہارے گوشت، تمہاری آنکھوں اور تمہارے قلب سے باز پرس کرے گا، اور ہر ایک کو معرض سوال میں قرار دے گا۔ تم، یہ جسم، تمہارا بدن، سب معرض سوال میں ہوں گے۔ یہ سب مسئول ہیں، ان سب سے پوچھا جائے گا، اور تم اپنے بے پناہ ترحم ناپذیر اعمال کے ہجوم تلے ایک عاجز بھینٹ بنے کھڑے ہوگے۔ پس اب جب کہ تم دار عمل میں ہو، اپنے آپ کو دار حساب کی طرف رحلت کے لیے تیار کرو، مرنے کی مشق کرو، موت آنے سے پہلے مر جاؤ۔ موت کو اس وقت موت کی علامت کے طور پر انتخاب کرو، مرنے کی نیت کرو، مرنے کا قصد کرو، حج کرو۔
حج علامت ہے اس رجعت کی جو اس کی سمت عمل میں آنے والی ہے، اس کی سمت کہ جو ابدیت مطلق ہے، جو لا متناہی ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں، کوئی حد نہیں۔ اس کی طرف بازگشت یعنی مال مطلق، خیر مطلق، حسن مطلق، قدرت، علم اور منزلت و حقیقت مطلق کی طرف حرکت، یعنی حرکت بجانب مطلق، حرکت مطلق بجانب مال مطلق، یعنی ایک ابدی حرکت، یعنی تم ایک ابدی زندہ رہنے والی اکائی ایک لامتناہی حرکت بن جاؤ کہ جس کی سر منزل خدا نہیں، تمہارا مقصد ہے، وہ مقصد جو ہمیشہ مقصد رہتا ہے۔ خدا تمہاری راہ سفر کا آخری نقطہ نہیں ہے، تمہارا سفر، تمہاری ابدی ہجرت ایک ایسی راہ پر اور ایک ایسے صراط پر ہے کہ جس کا کوئی نقطۂ آخر نہیں ہے۔ یہ وہ راستہ ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا، جو ذہاب مطلق ہے۔ اس دائمی ہجرت اور ابدی حرکت میں جو تم اپنی اور دنیا کی ہستی کے بیچ کر رہے ہو، خداوند عالم منزل کی نہیں، جہت کی نشاندہی کرنے والا ہے۔ اسلام تصوف نہیں، خدا میں مرنا ہے، اور خدا میں جینا نہیں۔ اسلام اللہ کی سمت جانا ہے۔ فنا نہیں، حرکت، فی ہی نہیں، الیہ۔ خدا تم سے دور نہیں کہ تم اس تک پہنچو۔ کس سے؟ تم سے، اور پر اس چیز سے دور تر ہے جس تک پہنچا جا سکے۔ یعنی کیا؟ یعنی جو بھی ہو اور جہاں بھی ہو، موسم نے انگڑائی لی ہے، وقت آ گیا ہے، وعدہ دیدار قریب ہے، میعاد جاؤ، میقات جاؤ۔ اے اللہ کے طلب کردہ مہمان، یہ دیدار کی گھڑی ہے، موسم حج ہے، میقات ہے۔ اے متعفن مٹی سے بنے ہوئے انسان، اللہ سے ملاقات کرو۔ اے آل اللہ، اے مسجود ملائکہ، اے انسان، اے انیس خدا، اے اللہ کی عظیم تنہائی کے جلیس۔ تاریخ نے تمہیں مسخ کر دیا ہے، زندگی نے تمہیں ایک جانور کی صورت دی ہے، وہ کہ جس نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ وہ صرف اس کا پرستار ہوگا اور ہر اس سے منہ پھیرے گا جو اس کا غیر ہوگا۔ آج تو طاغوتی کا پرستار ہے، بندہ بت ہے جس کو تو نے خود تراشا ہے۔ تو زمین کے خداؤں کا پجاری ہے، عالم کے خدا، ناس کے خدا اور اپنے خدا کا پرستار نہیں۔ اے ظلوم، اے جہول، اے سودائے عمر کے زیاں اے جور و جہل و خسران بندگی اور ذلت و احتیاج کے مارے انسان، اے خوف اور لالچ کے اسیر، اے وہ کہ جس کو زندگی، معاشرے اور تاریخ نے بھیڑیا بنایا ہے، یا پھر لومڑی، چوہا یا بھیڑ۔ موسم آ گیا ہے، حج کرو، میقات جاؤ۔ انسان کے عظیم دوست کے ساتھ تمہارا وہ دیدار ہے، اس کے ساتھ کہ جس نے تمہیں انسان خلق کیا۔ طاقت کی چھاپ والے محلوں سے، گنجینہ ہائے ثروت سے، زرار اور ذلت سے، عبادت گاہوں سے اور ان چوپالوں کے ریوڑ سے فرار اختیار کرو کہ جن کو
جن کا چرواہا بھیڑیا ہے، اور اللہ کے گھر اور افراد بشر کے گھر کے طواف کو نکلو، حج کرو۔